السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنہ سیریز میں آج ہم دیکھیں گے صبح اٹھنے کی سنتیں، نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں۔ سب سے پہلے ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا، آنکھیں ملنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرنے لگے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار کو مٹانا چاہیے۔ اسی حدیث کی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ اور امام حافظ ابن حجر اس حدیث کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مطلب ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اور حمدیں اور ثنائیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے کیا کیا؟ احیانا بعدما اماتنا، زندہ کیا ہمیں موت دینے کے بعد۔ یعنی جب انسان سوتا ہے تو سوتے ہوئے انسان کی ایک روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اسی کا نام نیند ہے۔ اسی وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اگر اس بندے کی زندگی ختم ہو چکی ہو، اس کا موت کا وقت آ جائے، دوسری روح بھی نکال لی جاتی ہے، ورنہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو نکالی ہوتی ہے وہ بھی واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور اس طرح سے انسان کو کیا ملتی ہے؟ ایک طرح سے موت کے بعد دوبارہ زندگی، صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم تو نیند میں ہی فوت ہو جائیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا، ایک اور ہمیں موقع دیا گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنی آخرت کی فکر کرنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا، اور اس زندگی میں رہ کر نیکیاں کرنے کا۔ اور کیا ہے اس دعا میں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے اٹھ کر انسان جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ان میں کتنی جامعیت ہے کہ انسان ایک تو شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، نیند کے بعد بیدار ہونے کی، موت کے بعد ایک طرح سے دوبارہ زندگی دی، اور دوسری طرف ایک فکر، ایک سوچ کہ جس کے تناظر میں اسے اپنا پورا دن گزارنا ہے۔ اور کیا ہے وہ فکر؟ کہ جس طرح ابھی تم موت سے اٹھے ہو، نیند سے اٹھے ہو، اسی طرح سے ایک دن تمہیں قبر سے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ان سب اعمال کے حساب کتاب کے لیے جس کے لیے تمہیں اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کے ترجمہ بھی آنا چاہیے، مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صبح اٹھ کر کرنے کا کام کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو فجر سب سے پہلے اس نے پڑھنی ہوتی ہے۔ جو لوگ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور فجر کے لیے با جماعت مردوں نے جانا ہوتا ہے، اور عورتوں نے گھر پہ ہی اگر پڑھ رہے ہیں تو مسواک کرنا بہت پیاری سنت ہے۔ اگر ایک انسان دانت صاف کیے بغیر ایسے ہی اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے اور جا کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو سوچئے اس کے منہ سے آنے والی اسمیل کتنا ڈسٹرب کرے گی دوسرے نمازیوں کو بھی۔ تو کیا ہے کہ اس لیے منہ صاف کرنے کا کہا گیا، مسواک کرنے کا کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ سنت بھی پوری ہو گئی، اجر بھی مل گیا، انسان اپنی صفائی
صفائی بھی اپنی کرنی ہے اور اجر بھی خود ہی ملنا ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں سنت کی صورت میں، مختلف دعاؤں کی صورت میں جو ہمیں ڈیلی کرنے کی چیزیں دی ہیں، کام افعال دیے ہیں، جس طرف رغبت دلائی ہے، تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں اجر و ثواب ملے۔ حالانکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی، وہ بھی اجر مل گیا، مسنون طریقے پر بیٹھے ساری سنتیں پوری کی، تو وہ کھا ہم خود اپنی ضرورت کے لیے رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اجر مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صبح اٹھنے کا۔ اس کے علاوہ ہے ناک جھاڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کرے؟ 3 مرتبہ ناک جھاڑے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کرے؟ اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے۔ اور ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو کرنا کیا ہے؟ ابھی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیپ یوز ہو رہی ہے اور اس کھولو تو نیچے ہاتھ کر کے آپ آرام سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لیکن اگر برتن ہے پانی کا تو اس میں سے اگر ہم گندا ہاتھ ڈال دیں گے تو سارا برتن کا پانی ہی گندا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ پہلے ہاتھ کو الگ دھوئیں اور اس کے بعد برتن میں ڈالیں۔ یہ کچھ سنتیں تھیں صبح اٹھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان پر عمل پیرا ہونے کی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔